مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام موجود تھے، یا رسول اللہ وسلم کوئی دعا کرنے والا تو نہیں تھا، یہ کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آئے، انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے ان پہ آمین فرما دیا۔ تو جس دعا پہ حضور نے آمین فرما دیا وہ رد ہو سکتی ہے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ سارا سال اگر آپ نے خوش رہنا نا، سارا سال آپ کہتے ہیں ہر تنگی میری دور ہو جائے، رمضان شریف کو آپ گناہوں سے پاک کر کے پوری توجہ کے ساتھ رمضان کی عبادت کریں، پورا سال آپ کا سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور جس کا رمضان شریف گڑبڑ گزرا تو پورا سال گڑبڑ ہو جائے گی اس کی۔ تو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کروا کے جنت حاصل نہ کرے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسری بات، سیڑھی پہ چڑھے، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور سن کر وہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ہاں آپ کا اس میں گرامی جب آئے درود شریف پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ جو لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں اور یہ درود ابراہیمی پڑھو جی، وہ تو نہیں پڑھتے، سارے پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے ہیں نا سارے مکتب فکر کے لوگ۔ اب یہ بتائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث پاک کے اندر لکھا ہوا ہے یہ درود ابراہیمی ہے؟ وہ جی نماز والا درود پڑھیں، جی نماز والا پڑھتے ہیں، لیکن نماز والا صرف درود ضروری ہے، سلام نہیں ہے؟ نماز والا سلام بھی تو پڑھے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ نے درود و سلام دونوں کو حکم دیا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی کو کیا ترجمہ ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول۔ تو نماز میں یا نبی یا رسول جائز ہے، نماز کے باہر ناجائز ہے۔ تو درود پڑھیں، اور درود وہ پڑھیں جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، تو آقا پاک کی ذات پر۔ تیسرا فرمایا جو ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے خدمت کر کے، جوانی کی حالت میں نہیں، جوانی کی حالت میں انہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ خود ٹھیک ہے، بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے اولاد کی۔ اور اولاد نے کیا کیا؟ صبح گئے دکان پہ، شام کو بیوی کے کمرے میں، صبح باہر نکلے، ابو جی امی جی اللہ حافظ، ہو گئے۔ اور بھائی اللہ حافظ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کا کچھ سنیں۔ بھائی 4 بچے ہیں، اگر ایک بچہ بھی آ کے روزانہ 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کو دے دے تو کیا خیال ہے ان کے دکھ ختم نہیں ہو جائیں گے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ روایت تو آپ نے پڑھی ہوگی نا، وہ جو 3 غار والے تھے، وہ 3 غار والے لوگ جو تھے، وہ ایک جاتا روزانہ آتا، پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر بچوں کو پلاتا، لیکن ایک رات آیا لیٹ ہو گیا تھا، ماں باپ سو چکے تھے، تو اس نے پھر اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا، بلکتے رہے بچے۔ تو کبھی ہم نے بھی ایسا کیا ہے کہ کبھی پہلے جا کے ماں باپ کو پھل دیا ہو؟ نہیں، پھل پیچھے لکایا ہو دانج کر کے، امی جی السلام علیکم، بیوی کے کمرے میں داخل ہو گیا، پھل وہاں رکھا، پھر آگے امی جی ہو ٹھیک ہو؟ بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو بڑھاپے میں ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو، خدمت۔ اور میرے پریشانی ہے، میرے حالات نہیں ٹھیک، تیرے ماں باپ ناراض ہیں، تیرا رب ناراض ہے، کیوں؟ حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب ناراض ہے۔ بس آپ کسی سے پتہ کر لیں، دوستوں کی منت کرتے ہیں ہمارے بچے کو کہہ دو جی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو فرمایا جو ماں باپ ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنا ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو 3 باتیں، رمضان شریف کو پائے اور اس میں عبادت کر کے جنتی نہ ہو، میرا نام سنے مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، درود شریف پڑھنے والا بنائے اور رمضان شریف کا احترام کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔